بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 9 اس کا پارٹ 10 10واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر آج ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، اور لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہمارا مقصد ایک لائن یا چند الفاظ آپ کو پڑھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے نکلنے والے قوانین، اصول اور ضوابط وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں، بتائے جائیں، تاکہ آپ انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے آج ہم شروع کر رہے ہیں آج کا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین زبر الف غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔ یہاں پر دیکھیں یہ غین کے آگے الف ہے، اور اس الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو کھینچا جاتا ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مستقل ان کی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ حضرات چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ الف مدہ اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی الف کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے گا وہ الف مدہ کہلائے گا، اور اس کو کھینچا جائے گا۔ غاسقن، یہاں پر غنہ بھی ہے، قاف کے اوپر تنوین ہے، تو دو زیر ہیں، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہ غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو غنہ بھی کریں گے غاسقین۔ لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں اس کا جو آخری حرف ہے، یعنی اس لفظ کا مثال کے طور پر آخری حرف قاف ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اس کے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم ختم کر دیں گے۔ جو بھی حرکت اوپر نیچے ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور یہ اس کے اوپر سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گی، تو یہ وقف ہو جائے گا اس پر۔ پھر یہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا غاسقین، غاسق۔ یہاں پر پھر ایک اور قاعدہ جو اس پر لاگو ہوگا، قانون لاگو ہوگا، وہ یہ ہے کہ قاف کے اوپر قلقلہ ہم کریں گے۔ قلقلہ 5 حروف کے اوپر ہوتا ہے، قاف، قا، جیم، دال اور با۔ جب یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں اس وقت پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ہم نے یکدم چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس کے اندر کچھ اس کے اندر وائبریشن اس کے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے، اس کو تھوڑا سا لفظ کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ والا لفظ ہے، ایک اگر ہم یہاں پر قلقلہ نہ کریں قاف کے اوپر تو ہم اس کو پڑھیں گے غاسق، ہم لفظ کو آخر میں بالکل چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم قلقلہ کریں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے غاسق، یہ قلقلہ ہوگا۔ تو یہ فرق جو آ رہا ہے اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے، لفظ کو ہلا کر پڑھنا۔ نیکسٹ لفظ ہے نون زبر الف نا، صا زیر سی، ناصی، را دو زیر رن، ناصرن۔ یہاں پر بھی وہی بات یہ کہ الف مدہ ہے، اور آخر میں را کے اوپر جو ہے وہ غنہ ہوگا، 2 زیر ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، تو اس وجہ سے غنہ ہوگا۔ وقف کریں گے تو 2 تنوین ختم ہو جائے گا، اور را جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، تو وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے ناصر۔ واو زبر الف وا، لام زیر لی، والی، دال 2 زیر دن، والدن۔ یہاں پر بھی یہ واو کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، واو کا ہم نے کھینچنا ہے، آخر میں 2 زیر ہیں۔ اگر وقف کریں گے تو یہ 2 زیر کو ختم کر دیں گے، اور دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ ساکن ہو جائے گی تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے وقف کی حالت میں والد۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے اور اگر ہم قلقلہ نہیں کرتے یہاں پر تو پھر ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے والد، دال کو بالکل ختم کر دیں گے آواز کو، لیکن اگر قلقلہ کریں گے تو پھر لفظ ہوگا والد۔ آخری لفظ اس لائن کا حمزہ زبر آ، عین پیش واعو، اعو، ذال پیزو، اعوذ۔ یہاں پر دیکھیں اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ خالی ہو،
جب اس پر کوئی حرکت آ جائے الف کے اوپر یا نیچے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے اب اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اور یہ واو مدہ ہے، جیسے الف مدہ پیچھے آیا اسی طرح واو مدہ اور یا مدہ ہوتی ہے، تو یہ واو مدہ بھی یہاں پر آ گیا۔ واو مدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، جہاں بھی واو ساکن سے مراد یہ والی جزم اس کی، جہاں بھی واو ساکن ہوگی اور اس کے پچھلے لفظ پر پیش ہوگی تو واو مدہ کہلائے گی، اور اس کو بھی کھینچا جائے گا جس طرح الف مدہ کو کھینچا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے یہ جو کھینچ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ زال پہ زو، اعوذ، وقف کریں گے، زال کو ساکن کر دیں گے، اعوذ، تو اس طرح وقف ہو جائے گا۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط اس لائن کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو تجوید اور صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔